ہاں، آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ منظر پر غور کر رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام آباد کے کسی کمرے میں عالمی سطح کی بات چیت بغیر نتیجے کے ختم ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہزاروں میل دور اسٹریٹ آف ہارمز میں ایک بڑا بحری جہاز اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ہاں، یہ سننے میں عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن واقعی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بالکل۔ عام طور پر ہم سیاست اور معیشت کو الگ الگ دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی مذاکرات کی ایسی ناکامی کا سیدھا اثر ہماری معیشت اور عام فرد کی جیب پر پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، حال ہی میں جو اسلام آباد میں یو ایس اور ایران کے مذاکرات ہوئے وہ مکمل ناکام رہے۔ یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ ایران نے اپنے نیوکلیئر ویپنز کی ڈیولپمنٹ روکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو مطلب اصل کشیدگی وہاں سے شروع ہوئی۔ اور اس آگ میں مزید تیل ڈالا ڈونلڈ ٹرمپ کی نیول بلاکیڈ والی دھمکی نے۔ اب دیکھیں، جب ایسی کشیدگی اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب ہو، جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، تو عالمی منڈی میں تو پینک پھیلنا ہی ہے نا۔ ظاہر ہے، اور ایران نے اس ناکامی کا الزام واشنگٹن پر لگایا ہے کہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہے ان کی طرف سے۔ لیکن اس سب کا جو براہ راست اثر ہے وہ ہم جیسے تیل آیات کرنے والے ممالک کے امپورٹ بل پر پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ ہاں، ڈومینو ایفیکٹ اس کو بہترین ڈیفائن کرتا ہے۔ ایک جگہ سپلائی چین متاثر ہوئی اور یہاں پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ صحیح۔ اور دیکھیں پاکستان میں سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر جو ہے، یعنی عام اشیاء کی قیمتوں کا حساب، وہ پہلے ہی اشاریہ قریب 2% 1.93% بڑھ چکا ہے۔ اور اسی لیے آئی ایم ایف نے بھی فوراً خبردار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اس بحران سے متاثر ممالک کو شاید $50 بلین تک کی ہنگامی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ $50 بلین، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ بہت بڑی رقم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کا رویہ اچانک سخت ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے کشیدگی کی وجہ سے 152 بلین روپے کی وقتی سبسڈی کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب وہ پاکستان سے سختی سے اسٹرکچرل ریفارمز مانگ رہے ہیں۔ یعنی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی اب۔ ہاں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ عالمی جھٹکے اب صرف وقتی سبسڈی سے ہینڈل نہیں ہو سکتے، معیشت کو اندر سے ٹھیک کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بڑا عجیب سا تضاد ہے۔ میں اعداد و شمار دیکھ رہی تھی، اور ایک طرف آئی ایم ایف کی یہ سختی ہے، اور جون 2026 تک ہمیں $4.8 بلین کا بار کا قرض واپس کرنا ہے۔ جی بالکل کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 11% کا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ انڈیکس 1,67,191 پر پہنچ گیا ہے۔ یہاں تک کہ وحدت پولٹری جیسی کمپنی کا IPO بھی منظور ہو گیا۔ ہاں، مارکیٹ میں واقعی زبردست تیزی ہے اس وقت۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تیزی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف وہ جو سعودی عربیہ اور قطار سے $5 بلین کی ضمانت ملی ہے، یہ سب صرف اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، مالی دوستوں کی ضمانت ایک سہارا ضرور ہے، لیکن جو اصل وجہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کی ٹھوس پالیسی تبدیلیاں ہیں۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے ایکسچینج فرمز کو ریمیٹنسز کے لیے ایڈوانس ریٹس لاک کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر آسان زبان میں سمجھیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ڈالر گرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو لوگ باہر سے پیسے روک لیتے ہیں۔ ایڈوانس ریٹ لاک کرنے سے ان کی گارنٹی ہو جاتی ہے کہ بھائی ان کا منافع محفوظ ہے۔ سمجھ آئی۔ تو پیسہ غیر قانونی راستوں کے بجائے فورن بینکنگ چینل سے آتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ مارکیٹ میں فوری طور پر کیش فلو بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی ایکسپورٹرز اور فری لانسرز کے لیے بھی پروسیس آسان کر دیا گیا ہے۔ اعتماد بحال ہو رہا ہے لوگوں کا۔ لیکن کیا یہ ریمیٹنسز اور IT ایکسپورٹس واقعی اس عالمی تیل کی کشیدگی کا مستقل مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے سرمایہ کار عالمی سطح پر اب صرف ان وقتی پرانے طریقوں سے مطمئن نہیں ہے۔ اور یہاں نئے عالمی معیار کی بات آتی ہے۔ SCP نے جو ابھی نیا فریم ورک نکالا ہے، ESG یعنی انوائرمنٹل، سوشل اینڈ گورننس میوچل فنڈز کا، وہ اسی ضرورت کے پیش نظر ہے۔ رائٹ، تاکہ گرین واشنگ کو روکا جا سکے، یعنی کوئی کمپنی صرف نام کی ماحول دوست نہ ہو بلکہ واقعی ان اصولوں پر چل رہی ہو، ورنہ سرمایہ نہیں ملے گا۔ بالکل، جب کمپنیز واضح اصولوں کی پابندی کریں گی تو عالمی سرمایہ کاروں کو اعتماد ملتا ہے کہ پیسہ محفوظ جگہ لگ رہا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی تو پاکستان کے سولر ٹرانزیشن اور پاور سیکٹر میں مدد کر رہا ہے نا۔ تو نچوڑ یہ ہے کہ عالمی سیاست اور مقامی معیشت الگ الگ خانوں میں نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کی ناکامی اور ہمارے ہاں سولر پینلز لگانے کی تیزی آپس میں گہرے جڑے ہوئے ہیں۔
صحیح بات ہے۔ اگلا عالمی جھٹکا کسی اخباری سرخی سے زیادہ پیٹرول کی قیمت اور مہنگائی کے اعداد و شمار میں اپنا اثر دکھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ معیشت کے ڈھنگ کو بنیادی طور پر تبدیل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کے بعد ایک آخری سوال پر غور کرنا بنتا ہے، کیا یہ ماحولیاتی سرمایہ کاری اور سولر ٹرانزیشن واقعی ترقی پذیر ممالک کو عالمی تیل کی قیمتوں کے جھٹکوں سے بچا سکتے ہیں، یا پھر یہ صرف امیر سرمایہ کاروں کو مطمئن کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس پر مزید غور کرنا ضروری ہے۔ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔